بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سیلاب زدگان کی امداد کے حوالے سے۔ دیکھیں، ماضی میں جب بھی کبھی ملک میں کوئی آفت آئی، زلزلہ ہوا یا سیلاب آیا، تو ان مصیبت زدگان کے لیے، متاثرین کی امداد کے لیے حکومت اور حکومتی جماعتیں، پھر کاروباری طبقہ، خاص طور پر صنعت کار، تاجر، یہ تمام لوگ بہت زیادہ متحرک دکھائی دیتے ہوتے تھے۔ تمام شہروں میں، گلی محلوں میں، بازاروں میں، علاقوں میں، شہرات پر، چوراہوں پہ ہم دیکھتے ہوتے تھے کہ امدادی کیمپ لگے ہوتے تھے، جس میں لوگ اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی امداد کے لیے فنڈز دیتے ہوتے تھے، سامان، خوراک، سب کچھ لا کر جمع کراتے تھے۔ لیکن اس دفعہ ہمیں دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ آج دوسرا ہفتہ ہو گیا ہے سیلاب آئے ہوئے پاکستان کے، پنجاب کے خاص طور پہ مختلف اضلاع سیلاب کی زد میں ہیں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ 1000 سے زیادہ دیہات پانی برد ہو چکے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی امداد کے حوالے سے اس دفعہ مکمل خاموشی دکھائی دے رہی ہے۔ دیکھیں، یہ کام کرنے والا ہوتا ہے حکومت کا۔ جو حکومت ہوتی ہے وہ اس کا آغاز کرتی ہے، انیشیٹو لیتی ہے، وہ فنڈز قائم کرتی ہے۔ باقی جو ادارے ہوتے ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں، پھر کاروباری جو طبقہ ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے، وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اگرچہ ہمارے حکومتی سربراہان مصروف ہیں بیرونی دوروں میں، چلیں باقی تو ادارے ہیں نا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ سلسلہ شروع کرتے۔ فیصل آباد صنعتی شہر ہے، کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہر موقع پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے مصیبت زدگان بھائیوں کے لیے۔ لیکن اس دفعہ تو حیران کن صورتحال ہے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے دیکھ کر کہ کسی نے ان بیچارے متاثرین کی بات نہیں سنی، ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ ہم جا کر دیکھ رہے ہیں متاثرہ علاقوں میں جو دیہات غرق ہوئے ہیں پانی میں، وہاں کے جو مکین تھے وہ بیچارے اپنا بچا کچھا سامان لے کر سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو پینے کو پانی میسر نہیں ہے، کھانے کو خوراک نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، سونے کے لیے بستر تک نہیں ہے، لیکن کسی نے ان کا حال نہیں پوچھا۔ باقی شہروں میں ہم اگر دیکھتے ہیں، بازاروں میں، اپنے علاقوں میں، تو ایسے نارمل زندگی گزر رہی ہے، لیکن جن پہ مصیبت پڑی ہوئی ہے ان کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا، جس طرح اس دفعہ حکومت نے اپنے وزراء کی، ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت ان تمام ممبران کی ایک ایک ماہ کی تنخواہ ہی دے دیتے، جمع کر لیتے، تو اچھے خاصے پیسے جمع ہو جاتے۔ پھر ان کی حکومت کو دیکھم دیکھی باقی ادارے، باقی جماعتیں، باقی جو لوگ ہیں وہ بھی میدان میں آتے۔ لیکن ہمیں افسوس ہو رہا ہے یہ ساری صورتحال دیکھ کر، خاص طور پہ کچھ ایسی جماعتیں جنہوں نے اس طرح کے موقعوں پہ بڑا وہ کھل کر کام کرتے ہوتے تھے، بڑھ چڑھ کر وہ کام کرتے ہوتے تھے۔ خاص طور پہ میں نام لینا چاہوں گا جماعت اسلامی کا۔ یہ وہ جماعت ہے جس کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ مصیبت زدگان کی مدد کے لیے سب سے پہلے میدان میں آتی ہے، لیکن اس دفعہ تو وہ بھی خاموش ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ ایسی جماعتیں جن کا کام ہے وہ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی داد رسی کرنا، وہ تو مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ موسم بہت سخت ہے، گرمی شدت سے پڑ رہی ہے، ان علاقوں میں جا کے دیکھیں کتنی سخت دھوپ ہوتی ہے، کبھی اچانک سے بارش آتی ہے۔ بہرحال وہ اب جیسے تیسے وہ وقت گزار تو رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ان کو جو پیچھے سے جنہوں نے ہاتھ رکھنا تھا ان کے کندھے پہ، ان کی آواز بننا تھا، وہ سب کے سب خاموش ہیں۔ تو میں آج اپنے تمام پاکستانیوں سے یہ اس اپنے ولاگ کے ذریعے یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز ان لوگوں کا خیال کریں، ان لوگوں کا احساس کریں۔ بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بیچارے بہت پریشانی کے حال میں ہیں، ان کی فصلیں تباہ ہو چکی ہوئی ہیں، ان کے گھر بہہ گئے ہوئے ہیں، کوئی سامان ان کے پاس نہیں ہے۔ ہماری فوج نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو امداد پہنچا رہے ہیں۔ جتنی تعداد ہے متاثرین کی، سارا کچھ ایک ادارہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، ہمیں آرمی کا بھی کندھا بننا ہوگا۔ اس سلسلے میں حکومت کو، خاص طور پہ حکومت سے وابستہ جو جماعتیں ہیں، دیکھیں جو ہمارے ارکان پارلیمنٹ ہیں یا جو الیکشن لڑتے ہیں، وہ ویسے تو بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، متحرک ہوتے ہیں اپنے ووٹ کے لیے، تو اب وہ کیوں نہیں باہر نکل رہے؟ اس موقع پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جب یہ امداد کا سلسلہ ہوتا تھا تو ہمارے اوورسیز بھائی وہ بھی بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ ان کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نظر نہیں آ رہا، وہ بھی خاموش ہیں۔ شاید وہ اس لیے بھی خاموش ہیں کہ جب پاکستان کے اندر ہماری جماعتیں، ہمارے پارلیمنٹیرین وہ کچھ نہیں کر رہے، تو وہ بیچارے اوورسیز وہ کہاں پہ، کس کے ساتھ وہ رابطہ کریں، کس کو وہ فنڈز بھجوائیں؟
بھجوائیں کہ وہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو اس لیے ابھی ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام لوگ متحرک ہوں، جو مصیبت زدگان ہیں ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جائے، ان کی امداد کی جائے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی بس اچھے طریقے سے بسر کر سکیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی گزارشات، اگلی بات کریں گے ہم نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت۔